يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے جو طریقے بیان فرمائے ہیں اور جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے 4 چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت۔ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کو انسان کثرت سے پڑھتا رہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کی دولت جس کے پاس زیادہ سے زیادہ آ گئی وہ قبر سے اٹھتے وقت بھی مسلمانوں اور مومنوں میں شمار ہوگا، میدان محشر میں بھی مسلمانوں اور مومنوں میں شمار ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے جو قیامت والے دن ایمان اور کفر کو علیحدہ کرے گی؟ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی چیز ہے کفر اور اسلام کی حد۔ جو لوگ کلمہ سے جن کا زیادہ سے زیادہ تعلق ہوگا وہ اہل ایمان میں شمار کیے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور اللہ نہ کرے جہنم میں چلے بھی گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ تو جہنم کی گہری وادیوں سے نکالنے والی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور انسان کو توحید کا سبق یہی کلمہ سکھاتا ہے۔ تو اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم دولت کو سنبھالنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ دولت کسی طرح ضائع نہ ہو جائے۔ روزے کی حالت میں پڑھے ہوئے کلمے، روزے کی حالت میں پڑھی ہوئی توحید کی گواہی یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور دوسری چیز استغفار، کہ ہر وقت انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ اس گناہ نے اگر روزے کو بھی بے جان کر دیا اور نقصان دے دیا تو پھر قیامت والے دن نامہ اعمال سے جو ہمارے روزے ہیں وہ صحیح نہ نکلے تو رمضان المبارک کی برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنے رکھے ہوئے روزے کو سنبھالنے اور محفوظ کرنے کے لیے اس روزے کے دوران جو گناہ ہوئے ان سے استغفار کرنا، اور تیسری چیز جنت کو طلب کرنا، کہ جنت اتنا قیمتی چیز ہے، اتنا مہنگی چیز ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایک پلاٹ خریدو کسی بڑے شہر میں تو ساری زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے، اور جنت کے اندر لامحدود وسیع رقبہ خریدنا اور لامحدود اور وسیع اور قیمتی محلات خریدنا، ان کے لیے بھی پیسہ چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی کمائی چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی محنت چاہیے۔ تو اس جنت کو طلب کرنا کہ اے اللہ میری زندگی مختصر ہے، میں اتنا نیکیاں کر ہی نہیں سکتا کہ جو نیکیاں تیری جنت کا بدل بنے، میں وہ نیکیاں تجھے دوں اور تجھ سے تیری جنت لے لوں۔ میرے پاس تو اتنا زندگی ہی نہیں تو میں نیکیاں کیسے کر سکوں گا؟ اور جو زندگی 60-70 سال کی ہے اس کی جو نیکیاں ہیں اس میں ان کا تو اتنا وزن ہے کہ قیامت والے دن پانی کا ایک پیالہ دینے والا جب دے گا تو وہ بدلے میں مانگے گا پوری زندگی کی نیکیاں۔ پھر انسان بھوک اور پیاس میں تڑپتا ہوا انسان پوری زندگی کی نیکیاں دے کر ایک گلاس ایک پیالہ پانی کا لے گا، تب اس کو قدر محسوس ہوگی۔ اور وہ جنت جس کے اندر پانی کی بھی نہریں، شہد کی بھی نہریں، دودھ کی بھی نہریں، جس کے اندر محلات اور رقبے اور باغات اور ہر من چاہی زندگی، دل چاہی نعمتیں، وہ اتنا بڑی جنت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ہماری نمازیں کم ہیں، اس کے لیے ہمارے روزے کم ہیں، اس کے لیے ہماری محنتیں تھوڑی ہیں۔
تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ منت کر لیں کہ اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے ہی ہمیں جنت دے دے، اس رمضان المبارک کے صدقے دے دے۔ تو اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت طلب کرنے کا یہ موقع بیان فرماتے کہ رمضان المبارک ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی منت کر کے اس کی وسیع جنت لے لو۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا دوزخ سے پناہ مانگو، اپنی دعاؤں میں دوزخ سے پناہ شامل کرو، اپنی دعاؤں کا حصہ بناؤ دوزخ سے پناہ، کہ وہ دوزخ جو انسان کے اتنا قریب کر دی جائے گی کہ انسان کی طرف لپکے گی، انسان کی طرف دوڑے گی، انسان کو اپنے اندر کھینچے گی، اور کئی ہزار فرشتے جس کی لگاموں کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت انسان کو اپنی طرف، وہ جہنم کھینچے گی انسان کو اپنی طرف، جس کی دیواریں اتنا لمبی چوڑی، جس کی گہرائی اتنا بڑی۔ تو اس دوزخ سے پناہ کیسے حاصل ہوگی؟ انسان کی غیر محتاط زندگی، جس میں گناہوں سے احتیاط نہیں، جس کے اندر دوزخ والے اعمال پائے جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں دوزخ والے اعمال پائے جاتے ہیں، اور دوزخ بھی ہم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اتنا وسیع دوزخ کہ اتنا مخلوق کے چلے جانے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العزت سے کہہ رہی ہے حل من مزید، اے اللہ کوئی اور لوگ بھی ہیں میرے لیے۔ تو اس دوزخ سے پناہ مانگنا، اگر اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، تو یہی رمضان المبارک کا مہینہ یہ موقع ہے دوزخ سے پناہ حاصل کرنے کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اس کلمے کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا کہ اللہ میری طاقتیں کم ہیں جنت میں جانے کی اور دوزخ سے بچنے کی، اگر مجھے یہ طاقتیں دے سکتا ہے تو تو ہی دے سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی عطا اور رحمت خاصہ انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے انسان منت کر کے مانگ لے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا، اور 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جہاں دعا مانگنے والا جبرائیل ہو جو گناہوں سے پاک ہے، اور دعا پر آمین کہنے والا پیغمبر ہو جو معصوم ہے، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہے۔ پہلی دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ اے اللہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اللہ سے اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ جیسے یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی یہاں آ کر پیسے تقسیم کرے، ساری بستی کے لوگ اس سے پیسے لیں، اس سے راشن لیں، اور ایک آدمی بستی کا دیکھتا رہا مگر راشن نہ لے سکا، دیکھتا رہا مگر پیسے نہ لے سکا۔ بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا تقسیم کر کے چلا گیا، اور یہ شخص دیکھتا رہا، ضرورت مند بھی تھا مگر اس نے نہ لیا، نہ حاصل کر سکا۔ تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا محروم اور بدقسمت ہے کہ اس کے در پہ آ کر دینے والا دے رہا تھا پھر بھی نہ لے سکا۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ رمضان جیسا قیمتی خزانہ جس کے در پہ گیا، جس کی بستی میں گیا، پھر بھی وہ تیری مغفرت حاصل نہ کر سکا رمضان کے ذریعے، تو اے اللہ یہ شخص ہلاک اور برباد ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اے اللہ جس کے سامنے تیرے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا کہ اے اللہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو ان 3 دعاؤں میں ایک دعا اس کے لیے بھی ہے کہ جس نے رمضان المبارک پایا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو اس کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آمین کہا کہ اے اللہ یہ ہلاک اور برباد ہو، تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کون سا وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، اس کی زندگی میں تبدیلی نہ ہوئی اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قیمتی سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ سنبھالنے کی اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔